الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رسول عزیزان محترم، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا آپ دے وصال تو بعد حضرت عقیل بن حضرت ابو طالب حضرت علی دے بھائی صاحب انہوں نے اپنے بھائی دی خدمت وچ عرض کی تھی کہ بھائی آپ نو شادی کرنی چاہیے، اور اگر آپ حکم فرماؤ تو عرب دا ایک بڑا بہادر قبیلہ ہے بنو کلاب، اس دے سردار کو ایک بیٹی دا رشتہ ہے، اگر آپ فرماؤ تو میں اس کو رشتہ طلب کرا۔ حضرت علی پاک دیاں 9 شادیاں، 9 تو حضرت علی نے حضرت عقیل نو اجازت دیتی کہ آپ رشتہ طلب کرو، تو حضرت عقیل رشتہ لے کے گئے، تو جو اس قبیلے دا سردار سن بنو کلاب قبیلے دے، یاد روے کہ شمر بھی اس قبیلے دے، جس قبیلے دے حضرت علی دا رشتہ گیا ہے وہ قبیلہ ہی شمر دا قبیلہ ہے، اور شمر حافظ قرآن سے، اور اتنا اچھا قرآن پڑھتا سی شمر کہ مورخین لکھ دن کہ جدو وہ کعبے دا غلاف پکڑ کے تے دعا منگتا سی تے لوگ طواف روک کے اودیاں دعاواں سن دے سن، اتنا اچھا وہ کاری سی، اور اس دے متھے اتے سجدے دے محراب دا نشان سی، اور اے جملہ قابل غور ہے جیڑا اس وقت کہ شمر ہر جنگ وچ مولا علی دے نال رہا ہے، حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، قاری بھی ہے تے حافظ بھی ہے تے مولا علی دا ساتھی بھی ہے، لیکن جدو آخر تے آ کے اہل بیت دا ساتھ چھڈیا ہے تے دائمی لانتی ہو گیا ہے، تے ہور یزید دے نال سی، جدو آخر تے آ کے آل محمد دا غلام ہویا ہے تے دائمی جنتی ہو گیا۔ یہ 2 بندیاں نے آخر تے آ کے اپنا ساتھ بدلیا ہے، شمر آخر تے پارٹی بدل کے یزید نال ہویا ہے، اور آخر تے پارٹی بدل کے حسینی ہوئے، تو سیانے آندے نے بھی بریا ہو دا جانیے جی دا توڑ چھڑے، پیشہ ساری زندگی صحیح رہی جی آخر چنگی نہ ہو تو پھر سواد تے نہ آئے۔ تو اس سردار نو جدو یہ پتہ چلیا کہ علی پاک دا رشتہ آیا ہے، انہوں نے فوراً سعادت سمجھی اور اپنی بیٹی فاطمہ دا نکاح، انہوں دی بیٹی دا نام بھی فاطمہ سی، اور ام البنین انہوں دا لقب سی ام البنین،
انہاں دا رشتہ مولا علی سرکار نو دے مولا علی سرکار جدوں اس مائی صاحبہ نال پھر وہ ساڈی ہن ماں ہی نے باویں غیر سیدہ سن اسی تو انہاں نوں بھی اپنی ماں ہی سمجھنے ہیں کیونکہ مولا علی سرکار دی زوجہ سن اس مائی صاحبہ چوں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی نو 4 بیٹے عطا فرمائے اور اے مائی صاحبہ ام البنین کربلا دی جنگ دے وقت زندہ سن مگر کربلا تشریف نہیں لے گئے اور بھی ہستیاں حضرت حسن مسنہ امام حسن دے بیٹے کربلا وچ نہیں گئے مگر حیات سن حضرت عبداللہ بن جعفر طیار اونو محمد دے والد بھی زندہ سن مگر کربلا وچ تشریف نہیں لے گئے امام محمد حنفیہ حضرت علی دے بیٹے اور حضرت حسین دے بھائی حیات سن مگر کربلا تشریف نہیں لے گئے بنو ہاشم ایک بہت بڑا قبیلہ سی حجاز دے اندر مکہ اور مدینہ دے اندر اور انہاں دی تعداد ہزاراں سی مگر کربلا دے اندر بنو ہاشم دے افراد صرف 18 سن جملہ نوٹ کر دیجئے 18 افراد کربلا وچ حضور دی آل دے سن اور 18 افراد صحابہ تے انہاں دی اولاد دے سن باقی لوگ مختلف مقامات سن انشاءاللہ میں کسی نشست کربلا دے اندر موجود لوگاں دا مختصر جہا تعارف بھی آپ نو کرواواں گا اج جو تعارف کرا رہے ہیں اس نو آپ سمجھ لو تو حضرت علی نو انہاں مائی صاحبہ چوں جو اولاد پیدا ہوئی انہاں وچ ایک بیٹا انہاں دا نام عبداللہ ہے ایک دا نام جعفر ہے ایک دا نام عباس ہے اور ایک دا نام عثمان ہے عبداللہ جعفر عثمان اور عباس 4 بھران ویسے 18 بیٹے نے مولا علی تو آپ نو جو یہ نام گنوائے نے یہ دی بھی ایک ریزن ہے کہ حضرت علی نے اپنے بیٹے دا نام عثمان رکھیا سیاست نہیں غیر سیاسی بندیاں مثال سمجھان آستے دین لگیاں کہ اگر عمران خان ال بیٹا ہوئے ان آکھئے بھئی تو میاں محمد نواز شریف نہ رکھ سی ٹھیک ہے اور اگر نواز شریف صاحب ال بیٹا ہوئے تو انہوں نے آکھئے بھئی تو عمران خان نہ رکھ سی بہت اعلیٰ تو بھئی کیوں نہ رکھن گے کیونکہ پسند نہیں کر دے جنہوں بندہ پسند نہ کرتا ہوئے او دے نام اتے نام نہیں رکھ دا تو جنہوں بندہ پسند کرتا ہوئے او دے نام تے نام رکھ دے علی پاک نے اپنے پتر دا نام عثمان رکھ کے دسیا ہے کہ علی عثمان نو بھی پسند کر دینے ابو بکر نو بھی پسند کر دینے عمر نو بھی پسند کر دینے کیونکہ جڑے کربلا میں شہید ہوئے نبی پاک دے بیٹے انہاں ایک دا نام ابو بکر ایک دا نام عمر ایک دا نام عثمان امام حسن دے ایک پتر دا نام بھی عثمان عمر ہے تو نام رکھا عباس بڑا بات نو بھائی ذرا سمجھنا حضرت عباس دی شکل حضرت علی نال مل دی اور عادات بھی یہ تھوڑا جا رمز ہے کہ حسن تے حسین دی شکل رسول اللہ سرکار نال مل دی حسن تے حسین سرکار دی شکل مبارک حضور نال ملدی سی تے حضرت عباس دی شکل بھی حضور نال ملدی سی حضرت علی نال تے عادتاں بھی حضرت علی نال ملدی سی جدوں حضرت علی پیدا ہوئے نے تو حضرت علی نے کعبے وچ پیدا ہو کے اکھاں نہیں کھولی
والدہ صاحبہ پریشان سن کہ میرا پتر علی آنکھ نہیں کھول دے، تو حضور انہوں نے گھر تشریف لیا تو فرمایا چچی جی مبارک ہوئے، اللہ نے تانوں بیٹا عطا فرمایا۔ تو فرمان لگے، فاطمہ بنت اسد انہوں دا نام سی، فرمان لگے محمد سونیا اتر تے سونا ہے پر اکھا نہیں کھولدا۔ تو آپ نے فرمایا ذرا علی مین دیو۔ حضور نے علی پاک نو اٹھایا تو جیسے ہی علی گود مصطفیٰ میں چاہے تو سب تو پہلے آپ نے حضور دا چہرہ ویکھا، اور جدوں حضرت عباس پیدا ہوئے وہ بھی آنکھ نہیں سن کھولی۔ بھائی حسن تکیا، بہن تکیا، والدہ تکیا، پر حضرت عباس آنکھ نہیں کھولی۔ اتو امام حسین آئے اور فرمایا حسن بھرا مبارک ہوئے۔ انہاں فرمایا بھائی حسین بھائی خیر مبارک، پر ساڈا بھرا آنکھ نہیں کھولدا۔ جی میں حضور فرمایا سی نا علی میرے گود وچ دیو، ایویں حسین پاک فرمایا عباس میری گود وچ دیو۔ تو جی میں حضور دی گود وچ اکھ کھول کے پہلی واری علی نے حضور نو تکیا ہے، ایویں عباس نے پہلی واری اکھ کھول کے حسین پاک دا چہرہ تکیا۔ اللہ اللہ۔ اور جس طرح حضرت علی نے ساری زندگی حضور دا ساتھ نہیں چھوڑیا، اسی طرح حضرت عباس نے حضرت حسین دا ساتھ نہیں چھوڑیا۔ اور اے رمز دی بات، جس طرح حضور نے علمدار علی پاک نو بنایا ہے خیبر دی جنگ وچ کہ میں اپنا علم علی نو عطا کرنا ہے جنگ خیبر وچ، اسی طرح کربلا وچ حسین پاک نے اپنا علم عباس نو عطا فرمایا۔ یعنی حسین دے علمدار عباس نے، حضور دے علمدار علی نے۔ حضرت اللہ حضرت علی پاک تو انہوں اللہ مدینہ شریف لے جائے تو مسجد نبوی شریف دے اندر ایک تھم میں جیڑا ادھا مسجد چے تے ادھا روزے وچ، اس دے اتے لکھا ہے استوانۃ الحرس، پیرے والا تھم۔ اے اس جگہ تے بنیا ہے جتھے حضرت علی حضور دے حجرے دے باہر ننگی تلوار لے کے پہرے دار بن کے کھلوندے ہیں۔ بھائی کیا مماثلت ہے علی اور عباس دے اندر کہ حضور گھر ہون ہا تے علی پہرا دین دے آئے، حسین دے خیمیاں دے باہر عباس پہرا دین دے آئے۔ اور کیا خوبصورت مماثلت ہے دعا دی، باپ بیٹے دی، کہ حضور نے اے فرمایا ہے کہ علی میرا بھائی ہے۔ علی نہیں فرمایا ساری زندگی کہ میں حضور دا بھائی ہے۔ سنو، حضور انصار اور مہاجرین صحابہ دے درمیان رشتہ مواخات اخوت قائم فرمایا، انہوں نے بھائی بھائی بنایا۔ تو جاء علی تدمع عیناہ، حضرت علی آئے انہوں نے آنکھاں چوں آنسو سن، تو فرمان لگے یا رسول اللہ تسی ساریاں نو ایک دوسرے دا بھائی بنایا ہے، مینوں کسے دا بھائی نہیں بنایا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یمن تشریف لے گئے۔ اس تو بعد تو یمن دے لوگ کہنے لگے کہ محمد الرسول اللہ دے بھائی تشریف لے آئے۔ تو حضرت علی فرماتے لا انا عبد من عبید محمد، میں بھائی نہیں، میں محمد دے غلامہ چو ایک غلام۔ انا عبد من عبید محمد،
کہ جو محمد دے غلام نے میں انہاں چوں ایک غلام. جس طرح علی نو نبی بھائی آندے سن تے علی پاک نے بھائی نہیں آکھیا، اسی طرح حسین عباس نو برا آندے سن پر حضرت عباس ساری زندگی برا نہیں آکھیا، غلام بن کے رہے. اتھے ایک جملے دی وضاحت ضروری ہے، پھر تقریر اگے چلاواں کہ جو علم ہے نا، علم اہل سنہ دے نزدیک علم دے مالک اور وارث رسول اللہ نے. علم والے کون نے؟ حضور فرماندے ہیں انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم فمن دونہ. قیامت والے دن جھنڈا میرے ہاتھے چوے گا اور تمام انبیاء اور انبیاء دیاں امتاں میرے جھنڈے دے تھلے ہون گے. لواء الحمد بیدی، میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا. تو جھنڈے والے حضور نے. کیونکہ اسی سنی یہ یاد رکھیے، کیونکہ ساڑھے کیاں سنیاں بھی یہ ذہن بڑھ جاتا ہے میں لا لئیے تو میں آنا لایا کرو پر اپنا رنگ لایا کرو. تو اڈا سبز رنگے جڑا رسول اللہ سرکار دا رنگے تسی 10 جھنڈے لا لو پر لاؤ او جڑے سنیاں دے. کیونکہ تسی درود اچ کی پڑھ دے ہو صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، یعنی تاج والے بھی حضور نے، معراج والے بھی حضور نے، براق والے بھی حضور نے تے علم والے بھی حضور نے. اہل سنہ دے ہاں علم والے حضور نے. حضور دا علم، حضور دے علم اور پرچم نو بلند کرنا اہل سنت دا حق بنا. کیوں؟ اہل بیت بھی یہی علم اٹھائی رکھیا اور صحابہ بھی یہی علم اٹھائی رکھیا جو حضور دا علم. اور قیامت والے دن بھی جھنڈا حضور دے ہاتھ وچ ہوئے گا، دست مبارک وچ. تو جو حاکم ہوندہ ہے، سربراہ ہوندہ ہے، وہ جس نو چیف آف آرمی سٹاف بنائے اس نو علم عطا کرتا ہے کہ تو میری طرفوں چیف آف آرمی سٹاف ہیں، صاحب اللواء ہیں. تو حضرت عباس کربلا دے مارکے دے اندر جدو 2 محرم نو ہور دے روکن تے ہور نے آپ نو روکیا کہ تسی کوفہ نہیں جا سکتے. تو آپ نے فرمایا کہ تیری ماں تجھے روئے، ساکلت کا امو کی. عربی زبان دے اندر کسی نو جھڑکن واسطے جملہ بولیا جاندہ ہے کہ تیری ماں تجھے روئے. امام پاک نے ہور نو فرمایا. اگو ہور چونکہ ازلی مقدر والے سن کہن لگے کہ اگر پورے عرب کوئی ہور بندہ یہ جملہ میں نے بول دا تے اگو میں او دی ماں نو انج کہہ سکتا سا، پر حسین تیری ماں ایڈی عظیم ہے میں اگو انج کہہ نہیں سکتا. لہذا میں تو اڈی اس گل دے جواب وچ بھی اگو کوئی گل نہیں کر سکتا، پر میں حکومت دی طرفوں مجبور ہاں. پھر آپ ایسا کرو کہ آپ کوفے نہ جاؤ، کسی اور پاسے دا رخ کر لو تاکہ میرے کو ایک جواز آ جائے کہ کوفے آندے تے گرفتار کردہ، کوفے نہیں آئے تو گرفتار کیویں کر. تو امام پاک نے کوفے دے راستے چھوڑ کے تو سائیڈ دی طرف جو راستہ جاندہ سی شام دی طرف اس دی طرف ہو. تو جو آپ نے ملک شام دا راستہ اختیار کیتا تو ساری رات چل دے رہے. جدو سویر ہوئی تو آپ دیکھیا کہ جس جگہ تو چلے ساں وہ تھی ہیں. آپ نے فرمایا کہ اس جگہ دا کی نہ ہے پتہ کرو. جو آپ دے نال لوگ سن انہیں تو کچھ لوگ گئے، نال دی ایک بستی سی غادریہ چھوٹا جا پنڈ سی، اتھے گئے اور پوچھا کہ یار ہے جڑا باہر میدان ہے دا کی نہ ہے. انہوں نے دسیا جی دا نام توف ہے، اس نو توف کہندے. تو آپ نے فرمایا یار پتہ کرو کہ اس دا کوئی اور نام ہوئے. ایک بندہ گیا تو اس آکے دسیا جی لوگ کہندے ہیں کہ دا ایک نام دشت نینوا ہے. آپ نے فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، پھر پتہ کرو.
پھر ایک بندہ گیا تو اس آ کے دسیا کہ جی لوگ کچھ کہندے ہیں کہ یہ نام کربلا ہے۔ امام پاک نے سواری روک لی اور اتر پہ اور فرمایا ہذا محط رحالنا و مقتل رجالنا، اے ہی وہ جگہ ہے جڑی ساڈی سواریاں دی ہے اور ساڈی شہادت گاہ ہے، سارے تھلے لے آؤ اور اپنے اپنے خیمے لگا لو۔ اور آپ نے اس دن اپنا علم حضرت عباس نو عطا فرما کے اپنی فوج دا کمانڈر ان چیف بنایا۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے آپ نے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو حضرت عباس اج صرف انہاں دا بیان کراں گا، کل باقی پھر اس تو اگے چلیں گے کیونکہ مختلف وچ ہستیاں نے، انہاں ساریاں دا تھوڑا تھوڑا تذکرہ مقصود ہے۔ تو جدو آپ نے ڈیرے لگا لے امام علی مقام نے، تو دو نو آپ اترے، 4 نو یزید دا لشکر پہنچ گیا، 5 تے 6 2 دن گفتگو ہوندی رہی۔ امام پاک نے جو لشکر دا سربراہ سی ابن سعد، اس نو رات دے وقت کلیاں بلایا اور کیا اے ابن سعد تو جاننا ہے میں کون ہوں، میں جاننا تو کون ہے، باطل دا ساتھ چھوڑ کے حق والا۔ اس نے کیا اگر میں تہاڈا ساتھ دیواں تے گورنمنٹ جڑا کوفے چ میرا گھر ہے وہ گرا دینا۔ امام پاک نے فرمایا میں مدینے جڑا میرا گھر ہے وہ تین دے دیا۔ حالانکہ امام جانتے سن ایسے کرنا کوئی نہیں، لیکن فرمایا نا بھئی یہ کسی تھان تو عذر نہ کر سکے، فرمایا وہ گھر میں دے دیا۔ سوچی پہ گیا اور کہنے لگا کہ میری جائیداد ڈھیر ساری، آپ نے فرمایا جڑی مدینے دے نال میری جائیداد ہے وہ بدلے چولے، جڑیاں گلاں اس کیتیاں منتے گئے۔ آخر کار جدو وہ کوئی نہ گلی تو اس کیا سوچ سوچ کے کہندا ہے کہ میں حکومت دا ساتھ نہیں چھوڑ دینا، چھوڑ نہیں سکتا۔ میرے امام نے گل کی، آپ نے فرمایا ابن سعد تو عراق دی گندم زیادہ دیر نہیں کھا سکے گا، کہ تو ایک کام جو کر رہے ہیں نا تیرا ذہن ہوئے میں تو بڑا لطف اٹھاواں گا۔ پھر سید دی زبان ہی گل نکلی سی مولا حسین بادشاہ دی، انہوں نے فرمایا تو عراق دی گندم زیادہ دیر کھا نہیں سکے گا۔ اس نے پھر طنز کیتا امام تے، کہنے لگا ٹھیک ہے میں جوں کھا لاں گا لیکن تواڈے حال نہیں آنا۔ آپ نے فرمایا چلا جا۔ جس مقام تے ملاقات ہوئی سی کربلا دے اندر، اس جگہ دا الگ زیارت بنی، ایتھے امام پاک دی جو دی ملاقات ہوئی سی، میں اس جگہ تے گیا سا۔ تو حضرت اس طرح 7 نو کسی نے یہ جو واقعہ سی یہ لکھ کے ابن زیاد نو جو کوفے دا گورنر سی انہوں بھیجیا کہ یہ تو انہوں نے رلیا ہے، روز راتی انہوں نے بیٹھ کے ملاقات نہ کرتا ہے خفیہ لشکر تو الگ۔ تو ابن زیاد نے شمر نو بھیجیا کہ رکا لے گا اور جا کے ابن سعد نو کہے یا حسین کو گرفتار کرے یا حسین بیعت کرے یا حسین نو شہید کرے العیاذ باللہ تعالی، اور اگر اے نہ کرے تو اپنے آپ نو معذول سمجھے اور فوج دی سربراہی شمر دے حوالے کر دے، اور جیڑا انہوں حکومت دا پروانہ دیتا ہے کہ تو فلانے علاقے رہ دا گورنر ہے وہ پیمانہ پروانہ بھی ان دے دے۔ شمر آیا، اس نے آ کے دسیا کہ بھئی جیڑا پاسا کر نہیں کر۔ اس نے کہا میں حکومت دا وفادار ہاں۔ شمر نے کہا پھر جی حکومت دا وفادار ہیں تو پانی بند کر۔ 7 نو پانی سادات دا بند ہوا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ 8 9 یہ پانی بند رہا، 7 نو بھی 8 نو بھی 9 نو۔ یزید دے لشکر نے پہلا حملہ 9 نو کیتا ظہر ویلے۔ امام علی مقام نے فرمایا عباس انہاں نو آگ اج دی رات مہلت دے دے، کل جنگ کر۔ امام علی مقام آپ مہلت کیوں لے رہے ہو؟ فرمایا میں ایک رات اپنے رب دی یاد عبادت گزارنا چاہتا، اپنی زندگی دی آخری رات، اور بڑی عظیم رات سی۔
اللہ کل ادا میں کچھ بیان کروں گا حصہ۔ تو حضرت نے جدوں عباس نے دسیا کہ میرے امام چاند دن تو ایک بدبخت نے ایک بڑا تاریخ ایک جملہ لکھا، اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے دے دیو، ایک دن دی مہلت تے کافر بھی منگ دے تے اساں دے چھڑنی ہے، اے تے مڑ بھی نبی دے پتر نے ایک دن دی مہلت دے دے، مہلت دے دیتی۔ شمر نے عبید اللہ ابن زیاد جو کوفے دا گورنر سی اس نے کہا کہ میرے بانجے وچ نے حسین دے نال انہاں واسطے مینوں امان نامہ لکھ دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، تیرے حال آ جان، حسین نو چھڑ دین تے تیرا امان نامہ، ٹھیک ہے جاؤ۔ شمر آیا میدان وچ تے اس پیغام بھیجیا کہ میں عباس نو ملنا چاہنا۔ حضرت عباس آئے تو حسین پاک نے آن لگیا فرمایا عباس اسی لڑائی دی پہل نہیں کرنی، لڑنا نہیں، لڑنا منع ہے۔ جی ٹھیک ہے، امام تشریف لے آئے حضرت عباس، وہ ساڑھے نزدیک تھے حضرت عباس بھی امام ہی نے، جاسی تھے حضرت علی دے سارے بچیاں بھی امام ہیں۔ تو سرکار تشریف لے آئے، دیکھو نا ساڑھی یہ ونڈ نہیں بھائی حسین امام نے، حسن امام نے تے حسن دے پتر امام نہیں ساڑھے نزدیک تے حسن دے بیٹے بھی امام نے، بھائی حسین امام نے تے حسین پاک دا ایک پتر امام ہے، دوجے ساڑھے نزدیک علی اکبر بھی علی اصغر امام، یہ دے اتے تفصیل پھر کرا گا امامت دا مطلب کی آج نہیں۔ حضرت امام عباس تشریف لائے تو شمر نے کیا، شمر نے کہ عباس تو انہ دا ساتھ چھڑ دے، ترائے دے ہو گئے تو انو تسیاں پانی نہیں ملے گا، ٹھنڈیاں چھاواں خیمے مال دولت حکومتہ میں جیسے او دے تو ان ملن گے، کی لینا جے نہ دو، چھوڑ دے، اے امان نامہ تیرے لکھے ہے تو تیری والدہ ساڑھے قبیلے دی سی، میں تیرا ماموں لگنا۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ اگر میرے امام نے مینوں آن لگیا جنگ تو منع نہ کیتا ہوندا تو میں تینوں ہونی زندہ نہیں سی جان دینا۔ عباس ساری زندگی اپنے مرشد حسین نال وفا کرے، اور میں کہندا ہوں نائے براواں نال پیار کرن دی ونڈ سکھنی ہوئے تے عباس علمدار تو سکھو۔ چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں تو براواں دے درمیان لڑائی نہیں ہونی چاہیے، اے جے براواں نال پیار دا حق۔ حضرت عباس علمدار نے نہ اس ویلے تے نہ کسی اور ویلے اپنے بھائی دا ساتھ چھڈن دے بارے سوچیا بھی نہیں، اور ایٹ دا اینڈ جدوں امام علی مقام نے آپ انہوں بھیجیا نا، اور امام حضرت عباس فرات آئے، حضرت سکینہ پاک دے کہن تے جدو آپ دا گھوڑا دریا تے آیا نا، دریائے فرات تے، عزیزہ نے من حضرت عباس علمدار نے اپنا گھوڑا فرات دے اندر ڈالے آئے، بک پانی دا بھرے آئے، تل دن دے پیاسے شہزادے نے 32 سال عمر آئی، اور آپ نو کمرے بنی ہاشم آکھیا جاتا ہے۔ بنو ہاشم سارے ہی سونے آئے، پر حضرت عباس بنو ہاشم بھی چوئے جی سونے آئے جی میں تاریاں ہی چوچان سونا ہوتا، اس واسطے انہوں نے آکھیا جاتا سی کمرے بنی ہاشم، باب الحوائج سکائے سکینہ، صاحب اللواء باب الحاجات، یہ آپ دے نام نے حضرت عباس نے۔ عزیزہ نے من حضرت عباس نے پانی بھرے آئے، ہونٹاں دے قریب لے آندہ ہے تے اندروں آواز آئی عباس اجے علی دے گھر والیاں نے پانی نہیں پیتا، اجے آل بیت پیاسے نے، جے تو پانی پی لیا وفاداراں وچ نام نہیں آئے گا۔ کہ عباس پانی پی کے شہید ہویا، سید پیاسے شہید ہوئے۔ عباس پاک نے بک کھولے آئے، پانی فرات دے سینے تے بہ گیا ہے۔ حضرت عباس نے اپنے گھوڑے نو حکم دیتا ہے، اے راہوار پانی پی لے۔ وفادار جانور نے زبان حال عرض کیتی ہے میرے مولا کہ تسی نہ پیو،
سید زادیاں نہ پیتا ہوئے تے میں بھی تواڈا وفادار ہاں، پانی کیویں پی سکنا وا؟ حضرت عباس نے مشک بھر لئیے اور سرکار نے گھوڑے تے قدم رکھے آئے، ایک ہاتھ وچ مشک بھری ہوئی ہے، ایک ہاتھ وچ تلوار ہے، گھوڑے نو کم دے دینے آئے، گھوڑے مینوں خیمیاں تک لے چل۔ 22,000 دی فوج خیمیاں دے اور عباس دے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ کیا منظر بنے ہے؟ کوفی چاہتے نے پانی سیدہ تک نہ جائے، عباس چاہتے نے پانی چلا جائے۔ شاعر کہندا ہے فرشتے بھی تک دینے، جگر والو ذرا اسی مرتضیٰ کے لال کو دیکھو، جگر والو ذرا اس مرتضیٰ کے لال کو دیکھو، نظر والو ذرا خیموں کے اندر مصطفیٰ کی آل کو دیکھو۔ حضرت عباس جس ہاتھ وچ تلوار ہے، ایک ہاتھ وچ مشک ہے، آپ تلوار چلا رہے نے، کتب دے اندر لکھیا ہوا ہے، ایک لائن نے پاسے تلوار ہے، تے لڑنا مشکل ہے۔ حضرت عباس تے بازو ہوس تے اٹیک کرو، جتھے مشک پھڑی ہوئی ہے، ایک ظالم نے سرکار دے بازو تے تلوار ماری ہے، بازو کٹ کے زمین تے گری ہے، نال مشک بھی گری ہے۔ حضرت عباس نے تلوار چھوڑی ہے، مشک دوجے ہاتھ نال پھڑ لئیے اور گھوڑے نو فرما دینے خیمیاں تک جانا ہے، پانی پہنچانا ہے۔ جدو کوفیاں ویکھیا کہ سید دے ہاتھی چو تلوار گر گئی، عباس دے ہاتھی چو حملہ تیز کر دیتا ہے، دوجا ہاتھ بھی کٹ گیا ہے۔ واہ عباس تیری وفا تو صدقے جاواں، کٹے ہوئے ہاتھ دی پرواہ نہیں کیتی، اپنے دنداں نال مشک اٹھا لئیے۔ تریجی واری گھوڑے نو فرمایا چل آل محمد دے خیمیاں تک لے چلیے۔ کوفیاں نے ویکھیا مشک لے کے پانی لے جانا چاہ رہے نے، تیراں دی بارش کیتی ہے، تیراں دی بارش دے اندر سرکار عباس دے سینے والی جگہ تے مشک چھلنی ہو گئی۔ جدو پانی کربلا دی ریت تے بہ گیا ہے، حسین پاک دے ویر نے گھوڑے نو حکم دیتا ہے رک جا، ہن خیمیاں وال نہیں جانا۔ بہن زینب خیمیاں دے دروازے تے کھلو کے بھرانو ہوندیاں ویندے پے آئے۔ شاعر کہندا ہے بی بی ویکھ کے فرماندیاں نے ایک عقل شیر علی دا دشمن سجے کھبے آ جاوے ویرا، آ جا وے ویرا، اسی پانی پی پی رجے۔ خیمے وچوں بی بی زینبی پئی ویر عباس نو سدے۔ حضرت عباس زخماں نال چور زمین تے گرے نے، اپنے بھرا حسین نو آواز ماریے آقا حسین ذرا میرے قریب آیا جے، آخری دیدار کرایا جے۔ میں حسین بادشاہ تو صدقے جاواں، بھرا دا ایک بازو ایک جگہ تو اٹھایا ہے، دوسرا بازو دوسری جگہ تو اٹھایا ہے، بازو جوڑ کے سر گود وچ رکھیا ہے۔ ایک روایت چاہتا امام شہید ہو چکے سن، ایک روایت چاہتا حضرت عباس اجے زندہ سن۔ میرے مرشد حسین نے اپنے امام شریف دے پلو نال جنو گرد صاف کیتی ہے، برا نے اکھاں کھولیاں نے، میاں صاحب آدھے نے بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے، بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سراں دے
تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں بھرا نو جھولی وچ رکھیا ہے حسین فرماندے نے عباس ایک خواہش تے پوری کر بھائی بڑی توجہ فرمایا جے فرمایا مولا حکم کرو فرمایا 32 سال تینو کوڑ رکھیا ہے بھرا نہیں آکھیا جاندی واری ایک واری بھرا تے کہہ دے حضرت عباس فرماندے نے مولا آپ دا حکم بھرا بولا ماں ام البنین دے گھر ہوئی سنبھالیے تے ماں روز کو درس دین دی آئی خبردار عباس بیٹا علی نے لیکن زہرا دے بچیاں دی ریس نہ کری نوکر بن کے روی مولا تیرے نوکر دی بڑی وڈی شان ہے مینوں اپنا نوکر رہن دے مرشد حسین فرماندے نے ویرا کوئی آخری خواہش ہے ہی تے بول تیری پوری کر دینا حضرت عباس فرماندے نے جی ایک خواہش فرمایا ویر کی خواہش عرض کردے نے یا حسین ساریاں نو چک چک کے خیمیاں وچ لے گئے ہو پر مینوں خیمیاں وچ نہ لے جاوے اجے مینوں ایتھے ہی رہن دیا جے فرمایا کیوں عباس دی کی وجہ ہے فرمایا میں سکینہ نال تے شہزادیاں نال وعدہ کیتا سی پانی لے کے آواں گا سیدزادیاں اڈیک دیاں ہون گیا جے انہاں پوچھیا چاچو وعدہ پورا نہیں کیتا میں کیویں سامنا کراں گا مینوں اٹھا کے نہ لے جاؤ میرے مولا حسین بھرا دی من لئیے میر نو فرات کنارے چھوڑے آئے مورخین ایک جملہ بولے آئے 72 لاشاں اٹھائیاں نے حسین انج نہیں آکھیا پر جدو عباس شہید ہوئے لے حسین فرما دینے الان انکسرت ظہری عباس میری کمر ٹوٹ گئی ہے بھائی پھرا ٹوٹ جان تے کمر ٹوٹ جاندی ہے نا فرمایا الان انکسرت ظہری ہائے عباس ہن میری کمر ٹوٹ گئی ہے عزیزان محترم اج بھی حضرت عباس علمدار دے مزار دے چاروں طرف پانی ہر وقت طواف کردا ہے اور دنیا نو دسدا ہے کہ دنیا والوں پانی اے محتاج نہیں پانی دے پانی انہاں دا خادم ہے انہاں دی مرضی نہیں کہ ٹر جائے مرضی ہوندی تو پانی دی کی مجالے جو فرات تو سیداں دے خیمیاں تک نہ چلا جاندا بابا جی محمد بخش فرماندے نے طاقت ہوندیاں انہاں زور نہ لایا ٹر گئے من رضائی دنیا یتوں پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین